السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ یہ چیز ہی بار بار میرے سے جو آج کی جنریشن کے بچے ہیں ان کے پاس مجھ سے کرنے کے لیے ایک ہی سوال ہے، تو میں نے سوچا کہ پھر پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اسی پر بات بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، میرا اس ٹائم جو مین مقصد ہے یا جس چیز کے لیے میں اس وقت بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ پہلے پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے یہ کرتے ہیں نا کہ ہم پہلے اپنے گھر سے ایک چیز کو شروع کرتے ہیں، پھر ہم فردر آگے اس کے بارے میں باہر نکلتے ہیں یا جو بھی سچویشن آپ سمجھ لیں۔ اب چونکہ میں سب سے زیادہ ایتھیزم کے اگینسٹ ہوں۔ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں، دیکھیں کوئی بھی بندہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو میں اچھا نہیں مان سکتی، میں اس کو ایک اچھا انسان نہیں مان سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بندہ، کیونکہ میری اس نظر میں اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، کیونکہ میرا کسی کو اچھا یا برا کہنا معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اچھا یا برا کہنا، اور اللہ کی نظر میں جس نے اسلام چھوڑ دیا وہ برا ہے، سو میں اللہ کے کہے کے مطابق سامنے والے شخص کو برا کہوں گی، برے سے مراد یہ کہ وہ میرے لیے اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ کیوں بن رہے ہیں لوگ، اور ایتھیسٹ بنتا کیسے انسان؟ کوئی بھی انسان جب اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان ایمان کو چھوڑنے سے پہلے گریجولی وہاں تک آیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ گریجولی اس کو سٹیجز ملے ہوں گے نا، وجہ ملی ہوں گی، زندگی سے، دنیا سے، لوگوں سے تھپڑ پڑے ہوں گے، تبھی تو وہ ایتھیسٹ بنے۔ وہ ایک میرے خیال سے بعض دفعہ مسٹیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اتنا کوئی اچھے سے لائنز یاد نہیں رہتی، لیکن یہ چیز ہے کہ ایک دم سے کوئی بھی حادثہ نہیں ہوتا، ہر کام میں برسوں وقت آپ کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس شعر کی تشریح ہے جو میں نے کی۔ سو آپ کوئی بھی قدم، کوئی انسان ایک دن میں چور نہیں بن جاتا، کوئی انسان ایک دن میں ایتھیسٹ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ آپ اس کی طرف گریجولی جاتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں۔ اب جو بندہ وہاں تک پہنچ گیا ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان ریزنز پر فوکس کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بچے ایسا کیوں مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے بہت سے ریزنز ہیں، بہت زیادہ ریزنز ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں علماء نے دین کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان بندہ مسلمان ہونے سے ڈر رہا ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کو نا ان کی اوریجنل پکچر دکھائیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ خواہ مخواہ کی جو تسلیاں ہیں یا لوگوں کو جو کوئی بھی جھوٹی امید ہے وہ غلط ہے۔ میں اس بات پر کبھی کسی مسلمان کو نہیں بول سکتی کہ اگر تم نے نماز پڑھی، اگر تم نے روزہ رکھا، اگر تم نے نیکیاں کی، تم اخلاق کے اچھے ہوئے تو اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ نہیں، تم جتنے اچھے ہوگے اللہ اتنا آزمائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو کوئی تکلیف ہونی ہی نہیں چاہیے تھی نا۔ اب ایک طرف ہم پکچر یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تکلیف نہیں دے گا، اللہ آپ کو آزمائے گا نہیں، دوسری طرف وہ انسان وہی کام کرتا ہے لیکن اللہ آزما رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی میں کہاں ہوں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ میں علماء کے خلاف بات کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے اس پر بھی لوگ میرے اوپر سوال اٹھائیں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ میں علماء کے ٹاپک پر انگلی اٹھا رہی ہوں، کسی عالم پر میں انگلی نہیں اٹھا رہی۔
سو اس چیز میں فرق کیا کریں. میں نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی. اب بہت سے علماء ہیں جو دوسری تیسری شادی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں ایک وومن ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, اور اگر میرا ہسبینڈ دوسری شادی یا تیسری شادی کرتا ہے تو آئی ول الاؤ ہم, میں اس کو کبھی بھی نہیں روکوں گی. اوکے, بٹ کھلے عام آپ ایک چیز کو اتنا ایزیلی پورٹرے کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, اور مسلمانوں میں آپ کو پتہ بھی ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ یہاں لوگوں کو بہانا چاہیے کسی بھی کام میں پڑھنے کا. اور پھر کیا ہمارے پاکستان کا مسئلہ دوسری اور تیسری شادی؟ میری بات بہت ڈیپ ہے, سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. دوسری شادی, اخلاق, ایمان, نماز, روزہ, یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کا مضبوط ہونا. کسی کا بھی نہیں, 0%. گنتی میں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پر یقین ہے, یا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. نہیں, میں اس کا ثبوت دے سکتی ہوں کہ نہیں. سوشل میڈیا پر جو لڑکیاں, مسلمان گھروں کی, پاکستان کی جو لڑکیاں بیہودہ لباس پہن کر ناچ گانا کر رہی ہیں, یا جو لڑکے بغیر کسی رشتے کے لڑکیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ کلچر کس کا ہے؟ یورپ کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مسلمانوں میں تو ایمان ہی نہیں بچا ہے. اب باقی پیچھے ایک کلمہ بچ گیا جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے, بس وہ کلمہ کافی ہے زندگی کے لیے, آخرت کے لیے. از دیٹ انف؟ بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں. سو فرسٹ ٹاپک اب یہ ہونا چاہیے, یہ 22 یہ جس سینچری میں ہم گزر رہے ہیں, اس وقت اتنا زیادہ ہمارے ارد گرد ڈارکنیس ہے, اتنے اندھیرے ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ آج کل کے بچوں کے لیے عذاب ہے ہماری سوسائٹی. ان کے پاس موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, وہ ہر طرح کی بے حیائی, بے غیرتی, ہر قسم کی بیہودگی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر اگر ایک ایتھیسٹ اٹھ کے ایک کوئی بیکار سا سوال اٹھا دیتا ہے, اس سوال کے پیچھے 1500 لوگ اور نکل گئے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایمان کمزور ہے. آپ کی سوسائٹی میں اسلام کی تعلیم پراپر نہیں ہے, آپ کی ماؤں کے اندر شعور نہیں ہے. بے شمار وجہیں کہ ایتھیسٹ پیدا ہو رہے ہیں. تو ان ریزنز پر کام کریں. جب اتنے میجر ایشوز باقی ہیں ہمارے ملک میں, so why we are discussing دوسری شادی is not our topic. کہہ دیا اللہ نے قرآن میں 4 جائز ہیں, بس ٹھیک ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ممبر پہ بیٹھ کے دوسری تیسری شادی کا درس دینا ہے کہ کرو ہی کرو. ایمان اللہ رب العزت کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جس پر اللہ نے اپنے نبی بھی قربان کیے, وہ اللہ کی شریعت ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. کوئی سامنے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی انشاءاللہ, جی ماشاءاللہ, جی الحمدللہ, ان ورڈز کی میننگ کیا ہے؟ دے ڈونٹ نو, دے ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو نو. وہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ یہ کیا ہے. اٹس اوکے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس ایسے بولتے ہیں تو ہم نے انہی سے سیکھا ہے. بٹ ایمان یہ ہے, ایمان کی طاقت یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد کو اگر بھون دیا جائے ابلتے ہوئے تیل میں, تو آپ کو یقین اللہ پر ہونا چاہیے ہے. اور یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر, یا یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, مسلمان بچے اور بچیاں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے. تو پھر پوجا کس کی ہے؟ پیسے کی ہے. اور ریزن کون ہے یہ چیزیں ان کو دینے کا؟ تربیت نہیں ہے.
نیکسٹ انشاءاللہ کل پرسوں تک میں اسپیشلی ماؤں کی تربیت پر ویڈیو بناؤں گی. میں بہت ڈس اپوائنٹیڈ ہوں عورتوں سے, لٹرلی آئی ایم سینگ, میں اتنا ڈس اپوائنٹیڈ ہوں عورتوں سے کہ پرواہ ہی نہیں ہے کیا سکھا رہی ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے. قیامت کے روز بچوں سے سوال بعد میں ہوگا کہ تمہارے پیرنٹس کے ساتھ تم نے کیا کیا. فرسٹ کوشچن آنسرز پیرنٹس سے ہوں گے کہ تم نے کیا سکھایا. میرے جو میں نے ایتھیزم کی بات کی, اب یہ میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں. ہماری سوسائٹی میں ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ, روزہ, حج, شادی, ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ایمان اتنا مضبوط ہو کہ چلتے پھرتے انسان کو اللہ کا جو ہونا ہے نا وہ محسوس ہو وجود میں کہ اللہ کہیں پر ہے. میں نے خود بچوں کو یہ کہتے سنا ہے, دیکھتے سنا ہے کہ اچھا جی اب میں یہاں آپ کو مزے کی بات ہے, چونکہ آپ دوسری تیسری شادی کا علماء بہت زیادہ فورس کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں پہلی شادی نہیں ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں پہلی شادی ہوتی ہے جا کر 26, 27, 28 سال کی ایج میں, اور اس ایج تک چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو وہ ناپاک ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اپنی عزت خراب کر چکے ہوتے ہیں. سوسائٹی میں اب یہ ایشو کیوں ہے, شادیاں کیوں لیٹ کرتے ہیں لوگوں کا اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اللہ نے جب کہا ہے نا کہ تم جلدی کرو گے شادی تو تمہارا جو بعد میں معاشی جو سارا سسٹم ہے وہ میرے کنٹرول میں کروں گا. لوگ بھروسہ نہیں کرتے. پہلے نوکری ہوگی, پہلے پیسہ ہوگا, گھر ہوگا, گاڑی ہوگی, پھر شادی ہوگی. اور یہ جو انسان کی جو شادی کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ مسٹ ایک فیمیل کو ایک میل کی ضرورت ہے, میل کو فیمیل کی ضرورت ہے. اگر یہ ضرورت جو آپ کی ہے یہ جب پوری نہیں ہوتی آپ مینٹلی خراب ہو جاتے ہیں. پھر یہ اوٹ پٹانگ سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں, بھئی اللہ کدھر ہے, یہ زندگی کیا چل رہی ہے, میں کما کیوں رہا ہوں, میں جی کیوں رہا ہوں. سمپل تھنگس. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایم اگین سینگ کہ سب سے پہلے ایمان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کیا ہے, توکل کیا ہے, اللہ کی موجودگی کیا ہے. میجر ایشوز یہ ہیں, ان پر بات کیجیے, ان کے اوپر فوکس کیجیے, لوگوں کو اس چیز کا درس دیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جتنا بھی آپ جو ہے نا جتنا اسلام کو فالو کریں گے آپ کو آزمائشیں آئیں گی. اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو آزمائشیں آئیں گی. اس کے بعد جب آپ بہت زیادہ اسلام پر فالو کرنے لگتے ہو تو شیطان اتنا ہی آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے, آپ کے خلاف وہ تدبیریں کرتا ہے, آپ کے خلاف وہ پلاننگز کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا سوچنا ہے, کیا کہنا ہے, آپ کے دماغ میں کیا ڈالنا ہے, وسوسے کیا کیا ڈالنا ہے. بٹ ان سے لڑنے کے لیے جتنی جد و جہد شیطان کر رہا ہوتا ہے اتنی آپ کو بھی کرنی پڑے گی نا. آپ کو بھی دوسری سائڈ سے اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ شیطان آپ کے دل کو, آپ کے دماغ کو خراب نہ کر سکے. لیکن ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ مسلمان اسلام پر چلے, اللہ کی اتباع کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے اور اس پر آزمائش نہ آئے. کبھی آپ بھوک سے آزمائے جائیں گے, کبھی آپ اولاد کے ذریعے آزمائے جائیں گے, کبھی آپ مال کے ذریعے آزمائے جائیں گے, بٹ آزمائے جائیں گے. ابھی جو مین ٹاپک ہے, ابھی میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ علماء کے میں پرسنلی کسی عالم کے میں اگینسٹ نہیں ہوں,
بٹ میں جس چیز کو وہ پورٹرے کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، کہ نسل کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتائیے۔ یہاں ایک سائڈ پہ فون پہ ماں لگی ہوئی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ فون پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ دوسری شادی کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا کریں گے وہ دوسری شادی کا؟ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ماؤں کو پتہ ہی نہیں، مائیں انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر یہاں بیزی ہیں۔ وائی؟ میں مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ ماں کی رسپانسبلٹی کتنی بڑی ہے۔ یہ کیا لگتا ہے بس پیدا کر دیا تو بس یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں وہ مکمل ہو گئے، بس کافی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہے، تم نے جو پیدا کر دیا وہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ تربیت کہاں ہے؟ وہ جو آپ کو درجات ملے ہیں نا، باپ پر 3 درجہ فوقیت دی گئی ہے، وہ تربیت کی وجہ سے۔ تم نسل کو بناؤ گی، کیا بنا رہے ہو نسل کو؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے، ماں کو ہی اللہ کا نہیں پتہ، ماں کو ہی اللہ پر توکل کا نہیں پتہ، ماں کا ہی ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ اولاد کا کیسے مضبوط کرے گی؟ پورا سسٹم خراب چل رہا ہے، پورا سرکل خراب چل رہا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے آج تک کسی عالم کے منہ سے بات نہیں سنی۔ علماء اس چیز کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ یونیورسٹیز میں بھی اسلامی تعلیم ویسے ہی دی جائے، بالکل ویسے ہی جیسے جامعہ میں دی جاتی ہے؟ اب تو جامعات میں بھی جو حال ہے وہ اللہ ہی مالک ہے۔ 9 سال میں نے جامعات کو دیکھا ہے اور میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپلین کر سکتی ہوں دیٹ جامعات میں کیا چلتا ہے، کیا نہیں چلتا ہے، اور کتنا اسلام کو فالو کیا جاتا ہے اور کتنا اسلام پر کام کیا جاتا ہے۔ علماء اس چیز کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے کہ ہماری یونیورسٹیز اسلامی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، ہمارے جامعہ اور یونیورسٹیز سیپریٹ نہیں ہونے چاہیے، دونوں سے ایک جگہ پر ہوں، لڑکیوں اور لڑکوں کے بیچ سیپریٹ ہوں، ان کے کیمپس سیپریٹ ہوں، لیکن تعلیم ایک ہی ہو، ایک ہی تعلیم پوری نسل کی ہو، تب پوری نسل ایک مدعے پر اکٹھی ہوگی۔ فلاں یونیورسٹی ہے وہ فلاں پڑھاتی ہے، فلاں یونیورسٹی ہے وہ فلاں پڑھاتی ہے، جامعہ فلاں پڑھاتا ہے۔ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ، مطلب کہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس پریشانی میں ہوں، لیکن میں آواز اٹھا سکتی ہوں، اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار رائے کی آزادی دی ہے تو جتنی دی ہے وہ میں استعمال کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اسپیشلی پاکستان میں اس وقت جس چیز کا طوفان آیا ہوا ہے نا، وہ ایمان کے ضائع ہونے کا طوفان آیا ہوا۔ آج کل ایک ایسی بلا پاکستان میں گھوم رہی ہے جو بچوں کے دلوں سے ایمان چھین رہی ہے، اسپیشلی جو بڑی سٹیز ہیں، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، یہ جو تھوڑے سے ماڈرن ایریاز ہیں، یہاں تو تباہ نسلیں، اب یقین کیجیے تباہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہونے والا، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ آپ لوگ بیانات ممبر پہ بیٹھ کر آپ لوگ صرف ہنسی مذاق اڑائیں۔ میں فکر نہیں دیکھ رہی، مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے میں کسی ایتھیسٹ کو دیکھتی ہوں تو میں 2 دن اس بات سے نہیں نکل پاتی کہ کیوں اتنا بیہودہ سوال یا اتنی بیہودہ چیز ان کے دماغ میں کہاں سے آتی ہے۔ مسلمان جو لڑکے ہیں ان کے اندر نہ اللہ کا نہ جہاد کا وہ جو ایک مردانگی، وہ جو ایک جسم گریس جو اللہ نے مردوں کے اندر اتاری، مجھے کسی مرد کے اندر کبھی نظر نہیں آئی۔ سوسائٹی میں ایسا کوئی مرد ہے ہی نہیں، لڑکے ہیں ان کی حرکتیں لڑکیوں جیسی ہیں، کہاں گیا یہ سب کچھ؟ یہ سارا کچھ ایمان پر بیس کرتا ہے۔ جب آپ کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے تو آپ کو وہ جن دنوں
ارطغرل والا ڈرامہ چلتا ہوتا تھا تو ان دنوں بچے کہتے ہوتے تھے کہ آج کل نا ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمارا دل کرتا ہے تلوار ہاتھ پہ ہو. کیوں؟ آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہو، وہ آپ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، وہی آپ کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. وہی ارطغرل کے ڈرامے والی تربیت اگر ایک ماں اور سوسائٹی کے علماء اگر لوگوں کی کریں گے تو پھر ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے نا، ویسے ہی بچے بڑے ہوں گے. لیکن یا تو سوسائٹی پہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، کوئی کسی کے خلاف یا جسے ہم کہہ سکتے کہ اگینسٹ کوئی سچی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نبی علیہ والسلام کی حدیث جو ایک عالم بیان کرتے ہیں وہی حدیث 10 عالم وہیں بیٹھ کر اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں سوسائٹی کے پرابلمز پر کام کرنا ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں بچپن سے لے کر ابھی اس ایج تک، ہم وہ کہانیاں ریپیٹ پہ سن رہے ہیں جو علماء سنا رہے ہیں، بٹ ہم کچھ چینج نہیں سن رہے کہ ہاں یہ سوسائٹی میں یہ ایشو ہے، فلاں عالم اس چیز پر کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی توفیق دیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف کام کر سکیں، ایتھیزم کے خلاف، اور ہم لوگ حق یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کر سکیں.